الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا موضوع بھی وہی انذار اور تبشیر ہے جو کہ اس باب کی صورتوں میں چلا آ رہا ہے۔ اس سورت کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات کو انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے مرحلہ اتمام حجت تک کے تمام واقعات کو بیان فرمایا۔ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، اس میں آپ علیہ السلام کی نبوت کے ملنے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی انتہائی خوبصورت دعا بھی نقل ہوئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور جا کر انہیں دعوت دیں، اس لیے کہ وہ بہت سرکش ہو چکا ہے اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے نجات دلائی، اس لیے کہ اس وقت فرعون بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، اور جس کے تحت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے وہ سبیل پیدا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پائے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جو فرعون کو دعوت دی اور جو فرعون کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہے وہ ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور وہ رد قضا اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اس کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 56 جس کی کہ میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور جھٹلاتے ہی چلا گیا اور بات کو مان کر نہیں دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا، اس نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر کر دو اے موسیٰ۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اگر یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، ایک وقت متعین کر لو۔ لا نخلفه نحن ولا انت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرو۔ مکاناً سوا، کوئی درمیان کی جگہ، کوئی بیچ کی جگہ متعین کر لو، یعنی جہاں ہمارے اور تمہارے آدمی آسانی کے ساتھ جمع ہو سکیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تمہارے وعدے کا دن وہ جشن کا دن ہوگا، یعنی یہ غالباً کسی میلے یا فرعون کی سالگرہ کا دن تھا جس کی تاریخ اس وقت کوئی قریب ہی آ رہی ہوگی، اور پھر اسے یوم الزینہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ لوگ اس طرح کے موقع پر اپنے آپ کو بھی آراستہ کر کے آتے ہیں اور شہروں کو بھی سجاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی دن نامزد کر دیا کہ جب لوگ تمام ملک سے کھنچ کر وہاں پہنچے ہوئے ہوں تو سب کے سامنے اور دن کی پوری روشنی میں وہی فرعونی تہذیب کا سارا طلسم باطل کر دیا جائے۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسَ ضُحًى، اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں، ضحیٰ کے وقت جس وقت صلاۃ الضحیٰ پڑھی جاتی ہے، یعنی بالکل جب دن روشن ہو اس وقت لوگ جمع کیے جائیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے اور پھر آیا مقابلے کے لیے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ فرعون نے اپنے تمام اعیان و اکابر، تمام لیڈروں سے مشورہ کیا اور بالآخر یہ طے پایا کہ اس معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے،
بلکہ تمام ملک میں ہر کارے دوڑا دیے جائیں اور ماہر ترین جادوگروں کو بلا لیا جائے۔ اس آیت میں اس کی انہی تدبیروں کو داؤ اکٹھے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا۔ قال لهم موسیٰ، پھر جب وہ دن آ گیا اور اس دن جب سب کے سب جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی، تو انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، شامت کے مارو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، کہ عذاب سے وہ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور یاد رکھو اللہ پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اس پر وہ آپس میں اپنے معاملے میں باہم بحثہ بحثی کرنے لگے اور چپکے چپکے سرگوشی میں مشورے کرنے لگے۔ یعنی تمام ایان حکومت اور تمام ساحر جادوگر جو آئے تھے جو مقابلے کے لیے، انہوں نے لاہ عمل تیار کرنے لگے اور اکٹھے ہوئے۔ قالوا ان ھذان لساحران، تو بالآخر پھر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یعنی ان کا اشارہ موسیٰ اور فرعون کی طرف تھا۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے اس مثالی طریق زندگی کا وہ خاتمہ کر دیں، یعنی اس وقت جو تمہاری مثالی طریق زندگی ہے اس کا وہ خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی بات جو ارباب اقتدار جب عوام کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر ایسی ہی باتیں کہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، تو لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھا کر لو پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو آج غلبہ پالے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، تو جب یہ مقابلے کا وقت آیا تو جادوگر بولے موسیٰ یا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ پہلے ہم ہی پھینکتے ہیں۔ یہ بات جادوگروں نے در حقیقت ایک پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی، لیکن جو جملہ انہوں نے استعمال کیا اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کے یہ خواہش معلوم ہوتی ہے کہ وہی پہل کرنا چاہتے ہیں تاکہ بالکل شروعی میں حاضرین کو پوری طرح اپنے گرفت میں لے لیں۔ اس طرح کے مقابلے میں پہل کا جن کو موقع مل جائے تو اس کی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ جن کو اوپننگ کرنے کا موقع ملے۔ اعلیٰ بل القو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ تم ہی پھینکو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو در حقیقت پورا اعتماد تھا کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے پہلے انہی کو موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے پھینکا تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگی کہ گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ لٹھیا کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے اس لیے جادوگروں نے بھی اسی قسم کا جادو کا انتخاب کیا اور لاٹھیوں کے ساتھ وہ کچھ رسیاں بھی لے کر آئیں وہ، اور رسیوں کو بھی انہوں نے سانپ بنا کر دکھایا۔ لیکن قرآن نے یہاں یخیل الیہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے کہ واضح ہوتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی بلکہ وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتی ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ صرف جادوگر جو دکھانا چاہتے ہیں وہی انسان پھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی میں کچھ خوف محسوس کیا، یعنی اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ وہ جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ بھی یہی لے کر آئے ہیں، اور جادوگر نے بھی اسی طریقے سے رسیوں کو اور لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے کہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو مت ڈرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے ذرا ڈالو زمین پر۔ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جہاں سے بھی آئیں حق کے مقابلے میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے جادوگر۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا،
آخرکار یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، یعنی جب عصا پھینکا گیا اور اس نے سانپ کی طرح لہراتی ہوئی ہر رسی اور ہر لاٹھی کو اسی طرح رسی اور لاٹھی میں اس نے واپس کر دیا، لاٹھی بنا دیا، رسی بنا دیا جس طرح کہ وہ حقیقت میں تھی، اور سارا ان کے جادو کا طلسم ٹوٹ کر رہ گیا۔ تو جادوگر یہ سمجھ گئے کہ در حقیقت یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادوگر جادو کی لمیٹیشن کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جادو کے حدود کیا ہیں۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ تو اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، لہذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے بے اختیار کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اب فرعون نے فوراً جو ہے وہ پیترا بدل لیا، فرعون نے سمجھ گیا کہ جادوگر متاثر ہو چکے ہیں اور وہ ایمان لے آئے۔ اس سے تو پورا کا پورا کھیل جو فرعون نے بنایا تھا یہاں پر وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے حق میں چلا جا رہا ہے۔ لہذا فرعون نے کیا کیا، اس نے فوراً پیترا بدلا اور اس نے کیا کہا کہ اچھا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے کر آ گئے، اس کی تصدیق کر دی۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اس نے کہا یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے، وہ تمہارا گرو گھنٹال ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اگر یہ بات ہے تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ جادوگر نے جو جواب دیا وہ واقعی قابل تقلید ہے۔ جادوگر نے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، انہوں نے کہا کہ ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ والذی فطرنا، اور نہ اس ذات پر ہم تم کو ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آ چکے تھے۔ فقض ما انت قاض، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ یعنی اس سے واقعی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سچا ایمان اگر کسی کے دل میں راسخ ہو جائے تو وہ انسان کو کس بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہی جادوگر ہیں جن کا حال قرآن میں دوسری جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ مقابلے کے لیے بلائے گئے انہوں نے بڑی لجاجت اور لالچ کا مظاہرہ کیا کہ فرعون کے ساتھ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام کیا دیا جائے گا، انہوں نے انعام کی درخواست کی تھی۔ لیکن اب ایمان کے نور نے ان کے دلوں کو اس طرح منور کر دیا کہ اللہ اور آخرت کے سوا اس دنیا کی کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقت باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کی راہ میں اپنی زندگی بھی اب قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہوئے۔ انہوں نے کہا آگے کہ انما تغذی ہذہ حیات الدنیا، تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے تم میرے ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتے ہو کاٹ دو، مجھے سولی پر چڑھانا چاہتے ہو ہم لوگوں کو چڑھا دو، لیکن کیا کر سکتے ہو تم اسی دنیا کی زندگی میں تو سب کچھ کر سکتے ہو، ہمیں تو اب آخرت کی زندگی جو ہمیشہ آنے والی زندگی ہے ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو گیا، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو لہٰذا اب ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے ہرگز، تو تم جو کچھ کرتے ہو دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتے ہو۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، اس لیے کہ وہ ہماری خطاوں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو کو بھی معاف کر دے جس پر تو نے مجھے مجبور کیا ہے، ہم لوگوں کو مجبور کیا تھا یہ جادو دکھانے کے لیے، اللہ یہ ہمیں معاف کرے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی خیر ہے، اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ یہ در حقیقت فرعون کی اس بات کا جادوگروں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ فرعون نے کہا تھا اینا اشد عذابا و ابقا، کہ دیکھو کس کا عذاب زیادہ ہوتا ہے بڑا شدید اور کس کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو جادوگروں نے اسی کے مقابلے میں کہا کہ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی ہے سب سے بہتر اور وہی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا، تم کیا باقی رہو گے، تم اس دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہو، چند دن رہو گے، چند دن تم اپنی جو بھی سزا دینا چاہو گے چند دن کے لیے دو گے۔ تو جادوگروں نے اس کا نہایت صحیح اور بھرپور جواب دیا کہ ہمیں ڈراتے ہو تو سن لو کہ ہم نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا ہے۔ اللہ خیر و ابقا انہ من یأتی ربہ مجرما، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 76 تک انداز کلام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ عبارت جادوگروں کا قول کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے ساتھ اپنی بات ملا کر اس کو پوری اور مطابقت حال کر دیا
کہ انہ من یات ربہ مجرما، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، ومن یاتہ مؤمنا، اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، قد عمل الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات العلی، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی ایمان کا در حقیقت اعتبار ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہو، اسی لیے ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح لازم و ملزوم کے طور پر آتا ہے۔ قرآن در حقیقت جس دین کی دعوت دیتا ہے اس میں ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، لہذا ایمان کے بغیر جس طرح اعمال بے نتیجہ ہیں، اسی طرح اعمال صالح کے بغیر ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا ایمان ایک ٹھوٹ درخت کے مانند ہوتا ہے در حقیقت، جو برگ و بار سے بالکل خالی ہے۔ جس درخت نے دنیا میں اپنے برگ و بار پیدا نہیں کیے، آخر وہ آخرت میں بھلا کس طرح کوئی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے، کس طرح وہ ثمربار ہو سکتا ہے؟ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ جزا ہے، یہ صلاح ہے ان کا جو کہ تزکیہ اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے۔ یہی تزکیہ در حقیقت دین کی تمام دعوت کا خلاصہ اور اس کے نزول کا مقصد ہے۔ اللہ کی جنت کے دروازے انہی لوگوں کے لیے در حقیقت کھلیں گے جو اپنے ظاہر اور باطن کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، تب بیان ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِی، کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ۔ یہ ہجرت کی ہدایت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ مطالبہ بالکل ابتدائی میں کر دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت کے ساتھ وہ اس لیے بھی مبعوث کیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل اپنی قومی حیثیت میں شہادت حق کے جس منصب پر فائز کیے گئے ہیں، اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہیں اس سرزمین پر لا کر آباد کیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس کہا، یعنی فلسطین کی سرزمین، جو اور جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا کہ اسے توحید کی دعوت کا مرکز بنایا جائے گا۔ لہذا ہجرت کی ہدایت اصلاً تو انہی کے لیے ہے، یعنی بنی اسرائیلی کے لیے ہے، لیکن طبعاً اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو مصریوں میں سے ایمان لے کر آ گئے تھے، یعنی کچھ قبطی بھی تھے، مصری بھی تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کو بھی اجازت دی جائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر دریا سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہے، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ پھر جب دریا آئے سامنے تو اپنے عصا سے اس میں ان کے لیے ایک راستہ بنا لینا، یبسا، سوکھا، تاکہ تم اطمینان سے پار ہو جاؤ۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، تمہیں نہ کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا، نہ ڈوبنے کا تمہیں اندیشہ ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی وہی پانی نے ان کو دریا سے ڈھانپ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو دریا سوکھا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے ذریعے سے، اس سے وہ پار ہو کر نکل گئے، لیکن جب فرعون ان کے پیچھے پیچھے آیا تو دریا پھر وہ واقعی دریا بن گیا اور لہذا وہ سب کے سب اس کے اندر ڈوب گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی ہی کیا، سیدھے راستے پر نہیں دکھایا، اس کو صحیح راہ نہ دکھائی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی۔ ووعدناکم جانب الطور الایمن، اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا۔ یہ در حقیقت اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل اس کے لیے طور کے اس مقدس جانب بلائے گئے تھے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ پھر مزید اپنے احسانات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اور تم پر ہم نے من و سلوہ اتارا، اس ہدایت کے ساتھ کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہماری دی ہوئی ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔
ولا تطغوا فیہ، اور ان کے معاملے میں سرکشی مت کرو، یعنی ان کو پا کر ان کا جو حق تم پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو کہ اس نے یہ چیزیں ان حالات میں اور اس فراوانی کے ساتھ تمہیں عطا فرمائی ہے، من و سلوہ، تو لہذا اسی کے بندے بن کر رہو، سرکشی مت کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور یاد رکھو جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تو گر کے رہا، یعنی اپنے اس مقام سے گر کر رہا جو اس کو میں نے عطا کیا تھا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور البتہ میں تو بہت زیادہ غفار ہوں، بخشنے والا ہوں، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ان کے لیے جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں، ان کے لیے میں ان کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ ثم اہتدیٰ، پھر وہ ہدایت پر رہیں۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو اے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ بھی یہ میرے پیچھے ہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی جانب آ رہے ہیں کہ آپ کی شریعت سے وہ بہرہ یاب ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر در حقیقت اعتماد کا اظہار تھا کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہیں پہنچیں گے جہاں ان کو پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور اے رب میں تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا ہوں، یعنی فرط شوق سے میں جلدی چلا آیا ہوں کہ آپ سے ہم کلام ہوں اور آپ بھی خوش ہوں کہ بندہ میری محبت میں اور میری شریعت کو جلد سے جلد پا لینے کے لیے وقت سے پہلے ہی حاضر ہو گیا۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا، مطلب یہ ہے کہ اپنی سنت کے مطابق اس کو چھوڑ دیا ہے کہ فتنے میں پڑ جائیں۔ اس سے تم پر در حقیقت واضح ہو جائے گا کہ میری محبت اور مجھ سے ملاقات کا شوق بھی اس کا باعث نہیں بننا چاہیے کہ تم اپنی قوم کی سے غافل ہو جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا گیا کہ تمہاری اصل ذمہ داری اس قوم کی تعلیم و تربیت ہے، یہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ اس کام کے لیے تیار ہوں جس کے لیے ان کو مصر سے نکال کر لایا گیا ہے۔ تم اس بات سے واقف تھے کہ اس قوم کے عوام مشرکانہ عقائد سے متاثر ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہارون ان بگڑے ہوئے لوگوں کو قابو میں نہیں رکھ سکیں گے، مگر اس کے باوجود تم نے جلدی کی اور ان کو اچھی طرح قاعدے میں لانے سے پہلے ہی تم یہاں چلے آئے۔ یعنی در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی یہ غلطی تھی کہ ان کی اصل ذمہ داری تو اپنی قوم کی تربیت تھی، اپنی قوم کو چھوڑ کر وہ جلدی یہاں پر چلے آئے۔ اس غلطی کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اصل میں غلطی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ایسے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں جس سے اب نمٹنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ یعنی پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ مصریوں میں سے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور ہجرت کے اس سفر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شریک تھے۔ یہ غالباً انہی میں سے کوئی شخص تھا سامری جس نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں سے فائدہ اٹھا کر بنی اسرائیل کے سادہ لو عوام کو اپنے گرد جمع کر لینے کی اس نے کوشش کی، اور اس کے لیے اس طرح کا اس نے ڈھونگ رچایا کہ جس طرح کے ڈھونگ اس طرح کے لوگ عام طور پر رچایا کرتے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اس پر موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ قالا یا قوم، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی اپنی شریعت اور اپنی ہدایت نامہ عطا فرمانے کا وعدہ۔ افطال علیکم العہد، پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، اس لیے تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ یہ در حقیقت اس عہد کی طرف اشارہ ہے کہ طور پر جاتے وقت قوم کے سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پابند کر دیا تھا کہ جب تک وہ ان کے لیے اللہ کی شریعت لے کر واپس نہیں آ جاتے وہ لوگوں کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے اور تمام معاملات میں ہارون علیہ السلام کی ہدایت کی پیروی کریں گے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، ولکنہ حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا،
فقذفناها، پھر ان کے مطالبے پر ہم نے اتار پھینکا، فکذالک القی السامری، اور اسی طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سفر کی آپادھاپی میں ضائع ہو جانے کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے زیورات ہماری امانت میں رکھ دیے تھے، ہم انہیں ایک بوجھ ہی سمجھ کر اٹھائے ہوئے تھے۔ لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اپنی زیورات مانگے تو ہم نے یہ بوجھ اتار پھینکا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک ذمہ داری تھی، اچھا ہوا کہ لوگوں نے ہمارے سر سے اتار دی، مگر وہ انہیں اکٹھا کر کے سامری کے پاس لے گئے اور اس نے یہ کرتب دکھا دیا۔ تو لہٰذا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی لوگوں نے یہ کہا، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ لوگ اپنے زیورات کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارے متعلق آپ یہ گمان نہ فرمائیے کہ ہم نے زیورات واپس کیے ہیں تو سامری کی اس فتنہ پردازی میں ہمارا بھی کوئی دخل ہے، یعنی ہم اس سے بری ہیں۔ قوم کے سرداروں کا جواب جو بیان ہو رہا ہے وہ اوپر ختم ہوا۔ یہاں سے اب آگے انداز کلام سے اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی تفصیل اللہ تعالیٰ اب خود بیان کر رہے ہیں۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، لہذا انہی زیورات سے سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک دھڑ جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ اس زمانے میں مصر میں بت گری کا فن بڑے اونچے درجے کو پہنچا ہوا تھا، اس سے واقف کسی شخص کے لیے ایک ایسا بجڑا ڈھال لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ جس سے اس کے ڈکرانے کی آواز بھی نکلتی ہو۔ لہذا اس بچڑے کی مورت بناتے وقت یہ صنعت گری بھی کی سامری نے کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو جس طرح بچڑا ڈکراتا ہے اسی طرح کی آوازیں اس سے نکلنے لگیں۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اس پر وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے۔ فَنَسِیَا، اور وہ تو بھول گیا، یعنی موسیٰ تو بھول گیا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، طور پہاڑ جا کر وہ فراموش کر بیٹھا، ورنہ اسے بھی معلوم ہے کہ در حقیقت اس کا الہ در حقیقت یہی ہے۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر افسوس، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ ان کو کوئی نفع یا کوئی نقصان وہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ بچڑا اس کو معبود بنا لیا تو کیا وہ کسی بات کا جواب دے رہا ہے یا کسی نفع اور نقصان بنانے پر وہ قادر ہے یہ بچڑا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ یا قوم انما فتنتم بہ، کہ میری قوم کے لوگوں تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا رب تو در حقیقت رحمان ہے، یہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے، وہ الرحمان ہی تمہارا رب ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، سو تم میری اتباع کرو، میری بھی پیروی کرو اور میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اسی بچڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ تو اس جملے سے ظاہر ہے کہ حضرت ہارون کے سمجھانے سے لوگوں کو کسی حد تک اپنی اس بیوقوفی کا احساس تو ہو گیا تھا، لیکن جس طرح ہر حماقت کی طرح اب اس بیوقوفی اور حماقت سے پیچھا چھڑانا بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو لہٰذا انہوں نے معاملے کو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ٹال دیا۔ قالا یا ہارون، سو قوم کے سردار کے پوچھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا، یعنی تم نے کیوں نہیں انہیں روکا؟ اللہ تتبعن، کہ تم میری پیروی نہ کرو، یعنی کس چیز نے روکا اس طرح کے موقع پر جو میرا طریقہ رہا ہے اور جس کی میں نے تمہیں ہدایت کی ہے تم اس پر عمل نہ کرو؟ افعصیت امری، پھر کیا تم نے میری حکم کی نافرمانی کر ڈالی ہے؟ قالا یبن ام، اس پر ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جنے، یعنی یہ اپنے بھائی کے لیے کہنے کے لیے کہ انتہائی، بھائی کو مخاطب کرنے کے لیے کہ انتہائی عاجزی کا سر جملہ ہے کہ اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرا سر، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک ہاتھ سے داڑھی اور ایک ہاتھ سے سر کے بال غالباً پکڑے ہوں گے اور اس طرح سے کہا ہوگا کہ کیا تم نے میری نافرمانی کر ڈالی؟ اور پھر آگے ہارون علیہ السلام کے جواب آگے بیان ہو رہا ہے کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اندیشہ ہوا کہ
کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی. یعنی یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہو چکا تھا کہ یہ آپس میں لڑ پڑ رہے تھے اور تم پھر آ کر کہہ دے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے مابین جو ہے وہ ہم نے پھوٹ ڈال دی. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا تم نے لحاظ نہ کیا. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سامری. اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہوا، تو نے یہ ایسا کچھ کیوں کیا؟ قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ. اس پر سامری نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو اسی کے مطابق میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی. یعنی رسول وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک کی ہم نے اٹھا لی. فَنَبَذْتُهَا، پھر اس کو بچھڑے میں ڈال دیا. یعنی سامری نے در حقیقت اپنے آپ کو معذور ٹھہرانے کے لیے یہ بات بنائی کہ جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں یہ سب میں نے کوئی اپنے ایک کشف کے زیر اثر کیا. یعنی مجھے ایک مشاہدہ ہوا تھا جو دوسروں کو نہیں ہوا. میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین آئے ہیں اور میں نے ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور ایک بچھڑا بنا کر اس کے اندر ڈال دی جس سے وہ بولنے لگا. تو لہٰذا کشف میں جہاں سے مٹی اٹھائی تھی وہیں سے اٹھا کر میں نے اس بچھڑے میں ڈال دی. میں نے یہ سب بطور خود در حقیقت کسی شرارت کے ارادے سے نہیں کیا. یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، پھر آخر میں اس نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا. یعنی در حقیقت اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ سامری نے اعتراف جرم کر لیا. اسے اچھی طرح در حقیقت اندازہ تھا سامری کو کہ حضرت موسیٰ کی گرفت سے اس کے لیے چھوٹنا کوئی آسان نہیں ہے، اور اس قسم کی دھونس موسیٰ علیہ السلام کے آگے چلنے والی نہیں ہے کہ اس کو کوئی کشف ہو گیا تھا. اس وجہ سے اس نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے محض مغالطے کے نتیجہ ہے. میں نے اپنے نفس کے ایک فریب کو کشف سمجھ بیٹھا اور مجھ سے یہ جرم صادر ہو گیا. قَالَ فَاذْهَبْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات ہے تو دور ہو جائے، یہاں سے دفع ہو. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ لا مساس، کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے. یعنی در حقیقت سامری جس اخلاقی کوڑ میں مبتلا تھا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اسے جسمانی کوڑ میں مبتلا کر دیا گیا. چنانچہ بنی اسرائیل میں جو قاعدہ کوڑیوں کے چھوت سے لوگوں کو بچانے کے لیے مقرر تھا وہ اس پر بھی نافذ ہو گیا کہ اب وہ زندگی بھر اپنی زبان سے یہ منادی کرتا رہا کہ لوگوں مجھے کوئی نہ چھوئے، میں ناپاک ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ ظاہر ہے کہ ذلت کی ایک آخری حد تھی جو کہ سامری کو ملی، جس سے آگے اب کسی حد کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور مرنے کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو بھی جاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تیرے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح ٹلنے والا نہیں ہے. یعنی یہ تو زندگی کا عذاب ہے، دنیا کی زندگی کا عذاب ہے، اور مرنے کے بعد ایک اور بڑا وعدہ ہے جو عذاب تجھ سے ٹلے گا نہیں. وانظر الی الہک، اور ذرا اپنے اس معبود کی طرف دیکھو، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تو لگا بیٹھا ہوا ہے. لنحرقنہ، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر دریا میں ہم اس کو بکھیر کر بہا دیں گے. یعنی اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بچڑے کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اس کو آگ لگا دی، اس کو جلا دیا اور اس کی لاش کو، اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر دیا. اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، لوگو تمہارا معبود تو صرف وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.